بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات نے جمعہ کا خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ صحیح مسلم میں قصے تو کافی ہیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں، لیکن صحیح مسلم میں سے میں ایک قصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو قصے ہیں ان کو محض قصہ سمجھ کر نہیں پڑھنا یا سننا چاہیے، بلکہ سورہ یوسف میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ یہ جو قرآن مجید میں یا حدیث مبارکہ میں جو قصے تمہارے لیے بیان کیے جاتے ہیں، ان قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، یعنی ان قصوں سے نصیحت لینی چاہیے، عبرت لینی چاہیے۔ اس عبرت کے لیے رب کائنات نے یہ قصے ہمیں جو ہیں بتائے ہیں، سنائے ہیں۔ قصہ کچھ یوں ہے، ایک بادشاہ تھا، ایک اس کا جادوگر تھا۔ پہلے دور میں جادوگر جو تھے، وہ بادشاہ جو تھے غیر مسلم بادشاہ، وہ اپنے ساتھ جادوگروں کو رکھتے تھے اور جادو کے ذریعے کچھ کروایا کرتے تھے۔ تو یہ بہت پرانا جادوگر تھا، بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، مرنے کے قریب ہوں، کوئی ایسا لڑکا مجھے دو تاکہ میں اپنا جو میرے پاس جادو ہے میں اس کو سکھا دوں، تاکہ بعد میں آپ کو کام کار کروانے میں تکلیف نہ ہو۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا اس جادوگر کو دے دیا کہ جی اس کو جادو سکھا دو۔ اب وہ لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کے پاس جاتا تھا، لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ راستے میں ایک راہب مل گیا۔ راہب اس وقت کے اہل کتاب کے عالم کو راہب کہتے تھے، آج ہم عالم کہتے ہیں، وہ راہب کہتے تھے، کیونکہ اس وقت وہی حق تھا، جس آسمانی کتاب کی وہ تبلیغ کرتا تھا، جس نبی کو وہ مانتا تھا، وہی حق تھا۔ تو ایک دن اس راہب کے پاس، جیسے آج درس و تدریس ہوتی ہے، وہ بھی ظاہر ہے کوئی درس وغیرہ دیتا ہوگا، تو جاتے جاتے اس راہب کی محفل میں کیوں نہ بیٹھ جائے۔ تو جادوگر کی اس کے جو راہب کی جو باتیں تھیں وہ اس کو بہت پسند آئیں۔ حق ہوتا ہے، حق جب دل سے نکلتا ہے تو دل پہ اثر کرتا ہے۔ حق کی بات ہمیشہ دوسرے کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حق میں ایک خاصیت رکھی ہے، بیان کرے تو ضرور دوسرے کے دل پہ اثر کرے۔ تو یہ حق تھا، اس وقت دین حق تھا، اور اس لڑکے کے دل پہ وہ اثر کر گیا۔ اب وہ کیا ہوتا، جاتے جاتے جانے سے پہلے یہ راہب کے پاس وقت لگا دیتا۔ جب جادوگر کے پاس پہنچا تو دیر ہوتی تو جادوگر اس سے سزا دیتا، مارتا کہ ابھی تو دیر کر کے کیوں آیا۔ تو اس بات کا ذکر اس لڑکے نے اس راہب سے کیا، یعنی جادوگر سے نہیں کیا، راہب سے کیا۔ مطلب ہوا کہ اس کو اس راہب اس عالم سے زیادہ محبت ہو گئی تھی، ان کی باتیں اچھی تھیں، ان باتوں کی وجہ سے، دین حق کی وجہ سے، دین حق بیان کرنے والے سے بھی اس کو محبت ہو گئی۔ تو اس نے اس کا ذکر کیا کہ استاد جی میں جب اس کے پاس جاتا ہوں، جادوگر کے پاس، مجھے دیر ہو جاتی ہے تو مجھے ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، تو میں پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، لیکن مجھے آپ کے پاس بیٹھنا زیادہ پسند ہے، آپ کی باتیں اچھی ہیں۔ اس راہب نے کہا بیٹا ایسے کر، جب راہب کے جادوگر کے پاس پہنچے تو جب وہ پوچھے دیر ہو گئی کیوں ہو گئی، تو اسے کہہ دیا کر مجھے گھر میں آنے سے دیر ہو گئی، اور جب
یہاں سے واپسی میں میرے پاس سے ہو کے گھر جائے گا، جب گھر والے پوچھے بھائی دیر کیوں کر کے آیا ہے تو گھر والوں کو کہہ دیا کر مجھے ادھر سے آنے میں دیر ہوگی۔ یعنی ایسے الفاظ بیان کر جس میں جھوٹ بھی نہ ہو اور وہ مطمئن بھی ہو جائے۔ اس کو تقیہ کہتے ہیں، یہ تقیہ نہیں، وہ اپنا خیر یہ الفاظ وہ بیان کرتا رہا اور عالم سے وہ بات سیکھتا رہا۔ ایک دن حسب معمول آ رہا تھا کہ راستے میں کیا دیکھا، ایک چوپایا جانور کھڑا ہے جس نے راستہ بند کیا ہوا ہے، لوگوں کو آنے نہیں دیتا۔ ایسا کوئی مارنے والا، کوئی طاقتور، کوئی بگڑا ہوا جانور تھا کہ لوگوں کا راستہ بند کیا ہوا ہے اس نے۔ اس لڑکے نے سوچا کہ آج وقت ہے کہ میں اللہ سے دعا کر کے دیکھوں کہ یہ راہب سچا ہے یا جادوگر سچا ہے، مجھے راہب سے سیکھنا چاہیے یا جادوگر سے سیکھنا چاہیے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ اگر راہب سچا ہے تو اس پتھر میں ایسی قوت دے کہ میں اس جانور کو ماروں یہ راستہ کھل جائے، اگر راہب سچا نہیں ہے تو پتھر میں طاقت نہ دینا۔ تو اللہ کا نام لے کر اس لڑکے نے وہ پتھر اٹھایا اور اس جانور کو مارا۔ پتھر مارنا تھا، کوئی ایٹم بم نہیں تھا، پتھر تھا، جانور کو پتھر مارنا تھا، پتھر لگنے سے جانور مر گیا۔ یہ تھی اللہ کی مدد۔ یہ کس کی مدد ہے؟ یہ اللہ کی مدد ہے۔ اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے، اللہ کے راستے میں اگر ہم نکلتے ہیں تو کوئی راستے میں ہمیں تکلیف پریشانی ہو جاتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کر کے اس پریشانی سے اللہ سے نجات لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اللہ نے اس کی مدد کی۔ اب وہ جانور مر گیا جی، لوگ آنے جانے شروع ہو گئے۔ یہ اپنے استاد کے راہب کے پاس گیا اور اس سے جا کر یہ قصہ بیان کر دیا، استاد جی آج تو ایسے ایسے ہوا ہے، جیسے بچے کرتے ہیں۔ تو استاد نے کہا، راہب نے کہا، بیٹا تو مجھ سے بھی نمبر لے گیا، یعنی تو مجھ سے اعلیٰ ہو گیا، بلند ہو گیا، لیکن ایسے کام کرنے والوں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ کیا آتی ہیں؟ حق بیان کرنے والوں پر، دین حق پر چلنے والوں پر آزمائشیں آتی ہیں، اور آپ پر بھی آزمائشیں آئیں گی۔ لیکن اگر کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو یہ یاد رکھنا کہ میرا نام نہ کسی کو بتا دینا کہ اس سے میں نے سیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے سب کچھ اس راہب نے اس کو سکھایا تھا۔ خیر کیا ہوا جی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کرنی شروع کر دی، اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دی۔ جو جس بیماری میں مبتلا ہوتا یہ اس کے لیے دعا کرتا، ہاتھ گھماتا اور وہ شفا یاب ہو جاتا۔ یہاں تک کہ جو پیدائشی اندھا ہوتا، پیدائشی، اس کی بھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کے لیے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو آنکھیں دے دیتا، اس کو بینا کر دیتا، دیکھنے والا بن جاتا۔ بات مشہور ہو گئی۔ اب جو یہ بادشاہ تھا، اس کا جو وزیر تھا وہ ہو گیا تھا اندھا۔ جب اس تک بات پہنچی تو وزیر نے کہا بھی میں بھی جاؤں آنکھیں لے کر آؤں۔ اس نے جی بہت تحفے تحائف، ظاہر ہے وزیر بادشاہ کا وزیر تھا، مال و دولت ساتھ اٹھائی، تحفے تحائف کی صورت میں جا کے لڑکے کے آگے پیش کر دی، کہنے کہ بچہ یہ سب تیرے لیے ہے جو تحفے تحائف مال و دولت میں لایا ہوں، اور سنا ہے آپ لوگوں کی آنکھیں جو ہے ٹھیک کر دیتے ہیں، میری بھی آنکھیں ٹھیک کر دو۔ تو لڑکے نے کہا دیکھا آج کل اس پہ بھی عبرت ہے، اگر کسی کے ہاتھ سے کسی کو شفا ہوتی ہے پھر بھی وہ اپنی بڑائی بیان نہ کرے، ہاں جی میں ایسے کرتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، میں دوائی دیتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسے نہ کرے، اس سے عبرت ہے۔ تو لڑکا کیا کہتا ہے، میں شفا دینے والا کون ہوں، میں آنکھیں دینے والا کون ہوں، شفا تو میرا اللہ دیتا ہے، اگر تو بھی اس اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے گا، دعا مانگیں گے۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کو جو ہے شفا دوا دینے کے لیے، علاج کرنے کے لیے اس کو پہلے دین حق کی تبلیغ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ ماننے کی دعوت دینی چاہیے۔ اس نے دعوت دی، اس وزیر نے جی وہ قبول کر دی، اس نے کہا اللہ کو اپنا رب ماننے سے آنکھیں ملتی ہیں تو پھر مجھے اور کیا،
خیر جی، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں۔ جب اس ایمان قبول کر دیا، ایمان لے آیا، تو اس لڑکے نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی اور وہ دیکھنے لگ گیا، وہ دیکھنے لگ گیا۔ اب یہ جو میں قصہ بیان کر رہا ہوں، اس کا ایک مقصد مفہوم لفظ بہ لفظ ترجمہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو کبھی بعض لوگ کہیں گے یہ لفظ میں نہیں ہے، یہ قصہ بنا کر بیان کرنا تاکہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے، مقصد وہی ہو، مقصد میں فرق نہ آئے۔ تو مقصد میں الفاظ کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ آنکھیں اس کی ٹھیک ہو گئی۔ آگے کیا چلتا ہے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی تو میں عرض کر رہا تھا، اس وزیر کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وہ دیکھنے لگ جاتا ہے۔ بادشاہ کی محفل میں آ کر وزیر بیٹھتا ہے تو پہلے تو نابینا تھا، اب وہ دیکھنے والا بن گیا، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، وزیر یہ آنکھیں تجھے کہاں سے ملی؟ کس نے آنکھیں دی؟ کون سا ایسا ڈاکٹر حکیم یہاں پر آ گیا ہے؟ اللہ اکبر! کیوں؟ جب دین حق، جب اللہ تعالی کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے نا، وہ پھر کسی سے گھبراتا نہیں ہے۔ یہ ادھر اکیلا ہے، سامنے وقت کا بادشاہ ہے اور پوری کابینہ اس کی وہاں بیٹھے، سارے اس کی فوج وہاں ہوگی، ظاہر ہے یہ اکیلا ہے۔ آج ہم بعض جگہ پر حق بیان کرنے میں گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور یہ مجھے پکڑ نہ لے، اور یہ مجھے تک۔ جس سے سبق سیکھو۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کوئی حکیم نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، یہ مجھے آنکھیں میرے اللہ نے دی ہے جو میرا رب ہے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے، یعنی وہ رب کہلاتا تھا کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے۔ تو وزیر نے کہا ہاں، تیرا میرا رب اللہ ہے جس نے مجھے آنکھیں دی ہیں، وہ اللہ ہے، تو بھی اس پر ایمان لیا۔ لیکن یہ ہٹ دھرم تھا، ضدی تھا، کیونکہ یہ خود کو رب کہلوا رہا تھا۔ اس نے اس کی دعوت کو نہیں مانا، بلکہ اس کو گرفتار کروا دیا۔ گرفتار کر لو، اس کو پکڑ لو۔ اور اس کو اتنی تکلیفیں پہنچائیں کہ بتائیے تمہیں یہ کس نے تمہاری آنکھیں تمہیں دی ہیں، کس کے ذریعے ملی ہیں؟ تو اس نے آ کر اس لڑکے کا نام لے ہی دیا، کہ لڑکے کے پاس قصہ سنا دیا۔ لڑکے کے پاس گیا اور اس نے کہا اللہ پر ایمان لا۔ میں اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے دعا کی، اللہ نے مجھے آگے دے دی۔ بادشاہ تھی تو بادشاہ تھا، اچھا پکڑو اس لڑکے کو بھی گرفتار کر لو۔ لڑکا بھی گرفتار کر کے آ گیا تو لڑکے سے کہنے لگا واہ بیٹا واہ، آپ نے تو بہت ایسا جادو سیکھا ہے کہ لوگوں کو آنکھیں دینی شروع کر دی، تعریف کی۔ تو لڑکا کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ جادو نہیں، یہ میرا اللہ ہے، میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، وہ میرا اللہ شفا دیتا ہے، میں تو دعا مانگتا ہوں۔ اچھا میرے علاوہ کوئی رب؟ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، تو رب نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو پکڑو، اس کو کس نے یہ سب سکھایا ہے، کہاں سے سیکھ کر آیا ہے؟ اس کو تکلیفیں پہنچائیں، آخر وہ مجبور ہو کر اس نے اس کا نام راہب کا نام لے لیا۔ بادشاہ کا حکم تھا راہب کو بھی گرفتار کر کے لے آؤ، اس کو بھی گرفتار کر کے لائے اور اس سے کہا راہب یہ کیا تم نے میرے ملک میں ہلچل مچا دی ہے، لوگوں کو میرے خلاف کر دیا ہے، لوگ میرے باغی ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ کیا تم نے کر دیا ہے؟ اس نے کہا دین حق تو یہی ہے، دین حق تو یہی ہے۔ آخر اس بادشاہ نے آرا منگوایا، آرا منگوا کر اس سے کہا میں اس آرے سے کٹوا کر آدھو آدھ کر دوں گا، بدل جا، اپنے ایمان سے پھر جا، مجھے رب مان لے۔ اس نے کہا مجھے دو ٹکڑے ہونا قبول ہے، اللہ کو رب ماننا چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے، اگر ایسی تکلیف بھی کہیں پر پہنچے تو اپنے آپ کو ٹکڑے کروا لینا، لیکن اللہ پر ایمان باقی رکھنا، اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ آخر ان دونوں کے سامنے، وزیر اور لڑکے کے سامنے، ان کو دہشت بھی دلوانی تھی، اس کو آرے سے آدھو آدھ کٹوا دیا، انہوں نے کٹتے ہوئے سامنے دیکھ لیا۔ اس کے بعد ان لڑکے سے اور وزیر سے کہا دیکھو تمہارا حشر بھی یہی کروں گا،
انہوں نے کہا ہمیں یہ قبول ہے لیکن اللہ کو اپنا رب بنانا نہیں چھوڑیں گے۔ آخر وزیر کو بھی لڑکے کے سامنے ایسے ہی آرے سے آج کاٹ دیا، 2 ٹکڑے کر دیا۔ وزیر نے بھی وزارت چھوڑی، دولت چھوڑی۔ وزیر بادشاہ کو معمولی عہدہ نہیں تھا، سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیا، اپنی جان قربان کر دی۔ ہم تھوڑا سا وقت اور تھوڑے سے پیسے اجتماع میں قربان نہیں کر سکتے؟ اس سے سبق سیکھو۔ انہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اب آئی لڑکے کی باری، لڑکا دیکھا میں نے ان دونوں کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ بھی تیار ہو جائیے۔ لڑکا کہتا مجھے منظور ہے لیکن اللہ کو چھوڑنا منظور نہیں ہے، یہ سزا منظور ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا پکا ہے ایمان کا۔ اس نے کہا اس کو آرے سے نہیں ماروں گا، شاید اس کو زیادہ محبت ہوگی لڑکے سے۔ آرے سے نہیں کٹوایا، اپنے سامنے کٹواتا۔ ظاہر ہے محبت، یہاں انداز ظاہر ہوتا ہے کہ اسے محبت ہوگی، سامنے نہیں سزا دلوائی اس کو۔ اپنے فوجیوں کو کہا، اپنے لشکر کو کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ سمندر میں اور چھوٹی سی بیڑی میں بٹھا کے سمندر کے اندر لے جاؤ۔ جب بالکل گہرے پانی میں چلے جاؤ تو پھر یہاں پر اس کو کہنا کہ اپنے اللہ کو رب چھوڑ دے، مجھے رب مان لے۔ اگر یہ مجھے رب مان لے تو اس کو واپس لے آنا، اگر نہ مانے تو اس کو سمندر میں دھکا دے دینا، ڈوب کے مر جائے گا خود۔ خیر جی وہ پکڑ کر اس کو لے گئے، بیڑی میں بٹھایا، سمندر میں گئے۔ وہاں پر اس نے لڑکے نے دعا کی رب سے، اللہ اکبر، رب سے دعا کی یا اللہ میں بھی اکیلا، تو بھی اکیلا، تیری زمین پر تو میرے لیے کافی ہو جا۔ ادھر وقت کا بادشاہ ہے، اس کی فوج ہے، سب طاقت اس کے ساتھ ہے، لیکن میں تجھ پہ ایمان لایا ہوں، تجھ پہ یقین رکھتا ہوں۔ یا اللہ ان ظالموں سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، تیری مرضی ہے، بچانا چاہے بچا، نہیں بچا تیری مرضی ہے، میں تیرا دین حق بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور جو اس کو ڈبونے گئے تھے اللہ نے ان سب کو ڈبو دیا، اس کو بچا لیا۔ یہ ہے اللہ کی طاقت۔ لیکن وہ مجاہد اسلام، وہ لڑکا، اس کا جذبہ ایمان دیکھو، ورنہ بیڑی سے اتر کے بھاگ جاتا، روح پوش کر لیتا، اپنے کہیں چھپ جاتا، نہیں گیا، نہیں واپس آتا ہے بادشاہ کی محفل میں۔ کیوں آیا بھائی؟ اپنے آپ کو پھر موت کی تکلیف میں دینے کے لیے آگے نہیں، اس نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، میری جان جاتی ہے جائے۔ کیا یہ جذبہ ہمارا ہے؟ اگر نہیں ہے تو ایسا جذبہ ہم میں سے ہر مسلم ایسا جذبہ بنائے۔ واپس آیا، بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا، کہے کیا ہوا، میرے فوجی کدھر گئے؟ تو بادشاہ جو میرا رب ہے نا اللہ، اس نے تیرے فوجیوں کو ڈبو دیا، مجھے بچا دیا، ایمان لے آ میرے اللہ پر۔ بادشاہ کہتا ہے عجیب بات ہے بھائی، یہ وجہ اس میں پڑ گیا۔ تو اس نے کہا اچھا، اور اپنے فوجی تیار کیے، ان سے کہا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے کھڑا کرو، بڑا پہاڑ جس کے آگے کھائی ہو، گر کے بچے نا، اس پہ کھڑا کرو، اور پھر وہاں پر اس کو کہو اگر وہ مجھے اپنا رب مان لے تو چھوڑ دینا، اگر نہیں تو اس کو دھکا دے کے پھینک دینا، خود ہی مر جائے گا۔ تو لے گئے بھی پہاڑ کی چوٹی پہ اس کو کھڑا کیا، پہاڑ کی چوٹی پہ اس کو کھڑا کیا، وہاں پر بھی دعا کی یا اللہ وہاں سے بچا لیا تھا، اب یہاں بھی تیری مرضی ہے، میں ظالم بادشاہ کو دعوت پیش کر رہا ہوں، اگر تو مجھے بچانا چاہتا ہے، تیرا حق وہاں تک پہنچ جائے تو مجھے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبل کو ایسا ہلایا، وہ جو اس کو لے کر گئے تھے فوجی سارے نیچے گر گئے، یہ بچ گیا۔ اب تو دوسری مرتبہ تھی، اب تو یہ کہیں بھاگ کر چھپ کر اپنے آپ کو بچا لیتا، نہیں، پھر بادشاہ کی محفل میں آ گیا۔ یہ دعوت ہے ان کی، یہ ہے میرے اللہ کی طاقت۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا، میرے فوجی کدھر گئے؟ اس نے کہا میرے اللہ نے تیرے فوجیوں کو گروا دیا، اس سے پہاڑ کی چوٹی سے مجھے بچا دیا، میرا اللہ اتنا طاقتور ہے، ایمان لیا۔ وہ ظالم ایمان نہیں لایا، آ کر اس نے کہا کہ مجھے مارنا چاہتا ہے نا، یعنی اپنی جان بھی اللہ کی تبلیغ میں خود دیتا ہے کہ ایسے مجھے مار سکتا ہے۔ ہاں میں تجھے مارنا چاہتا ہوں، تو نے جو ہے میری حکومت میں بگوڑ ڈال دیا۔ کہنے لگے ایسے کر، اگر مجھے مارنا چاہتا ہے
میں مر جاؤں. ایسے کر ایک میدان میں تمام لوگوں کو جمع کر لے, ان کے سامنے مجھے کسی لکڑی پر کسی تنے پر لٹکا دے, اور پھر میرے ترکش سے تیر نکال, اپنا تیر نہیں میرا تیر نکال کے لوگوں کے سامنے بلند آواز سے یہ کہہ کے تیر کو مجھے مارنا کہ میں اس تیر کو مار رہا ہوں اس لڑکے کے رب کے نام پر. یعنی مرتے مرتے بھی موت بھی اللہ کی تبلیغ میں, اللہ کے دین میں دی, تو پھر میں مر جاؤں گا. اس نے کہا اچھا ایسے ہی کر لیتا ہوں, اس سے جان تو چھوٹ جائے گی. اس نے کیا کیا جی, اس کا بادشاہ کا حکم تھا, تمام لوگ جمع ہو گئے, اس کو ایک لکڑی پہ تنے پہ اس کو لٹکا دیا, لٹکا کے سب کے سامنے. لوگ جمع کرنے کا مقصد کیا تھا, لوگ دیکھیں, لوگ سن لیں کہ میرا رب کی اتنی طاقت ہے. اس نے تیر نکالا اور اس میں کمان میں ڈالا, اور پھر بلند آواز سے کہتا ہے میں اس تیر کو اس لڑکے کی طرف پھینکتا ہوں اس لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ. لوگوں نے سن لیا, بھئی یہ خود رب ہے, یہ خود کہہ رہا ہے اس کے رب کے مانا آپ اس سے بلند رب ہے کوئی جو اس کے نام دے رہا ہے. اصل تبلیغ کرنا مقصد تھا. تو جب اس نے تیر مارا تو ان کی کن پٹی پر یہاں اس طرف لگا اور وہ لڑکا مر گیا. دین حق کے لیے اپنی جان خود ان کو دے دی. یہ جان دینے کا, تیر کھانے کا فائدہ کیا ہوا؟ جو لوگ جمع کیے تھے سب ایمان لے آئے, سب نے اسلام قبول کر لیا. کیا اگر میری جان جانے سے 150 لوگ اسلام لے آئے تو مجھے سودا سستا ہے. تو ہم ایسی قربانی دینے کو تیار ہیں. جب ہیں تو صحیح مسلم ہے, نہیں ہے تو مسلم صحیح نہیں ہے, پھر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, کسی کو نہیں. تو ایسا ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. آخر سے کیا ہوا, لوگوں نے, اس کے سپاہیوں نے کہا بادشاہ دیکھا جس سے تو ڈر رہا تھا وہی ہو گیا. یہ سب بدل گئے. بادشاہ نے کہا میں تو بادشاہ ہوں نا, ایسے کرو یہ جو بھی راستے ہیں سب بند کرو, کھائی سب راستے میں کھائی پڑے گڑے کھدواؤ اور اس میں آگ جلاؤ, اتنی آگ جلاؤ کہ جس میں گرتے ہی جل جائیں گے. ایسے ہی ہوا, بادشاہ کا حکم تھا, کھائی کھدوائی گئی, آگ جلوا دی گئی, ایک ایک کر کے آگ میں ڈلواتے گئے. مجھے رب مان لے تو آگ میں پھینکتا ہوں, آگ میں ڈلنا قبول ہے, اس آگ سے بچ جاؤں, تجھے رب نہیں مانوں گا. یہ آگ قبول ہے. وہ آگ میں ڈلتے گئے, لیکن بادشاہ کو رب نہیں, اللہ کو جو ایمان دل میں, ایمان کی مٹھاس دل میں آ گئی, تو پھر یہ آگ کیا ہے اس کے آگے. سب آگ میں گرتے گئے. آخر میں ایک بڑھیا بچتی ہے, دودھ پیتا, اس کے ساتھ بچہ ہے. وہ کبھی آگ کی طرف دیکھتی ہے, کبھی اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہے. ماں کا دل, اللہ اکبر کبیرہ. وہ بچہ بولتا ہے, چیر خوار بچہ بولتا ہے. یہ کافی بچے ہیں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں, جو دودھ پینے کی عمر میں جنہوں نے بات کی ہے. یہ رب کی قدرت ہے. وہ دودھ پیتا بچہ ماں سے کہتا ہے ماں جان تو کامیاب ہے, ایمان نہ چھوڑ دینا, کم صابر رہنا, صبر کرنا, ثابت قدم رہنا, بدل نہ جانا, تو حق پر ہے. بچے نے گواہی دی حق پر ہے, تو ان کو بھی اندر ڈال دیا گیا میرا اللہ حق ہے. تو اس نتیجے اس سے کیا ملا بھائی جان؟ یہ قصہ جو آپ نے سنا, تو ہمیں قربانیاں دینی, ہمیں اپنی مال کی, جان کی, ہر چیز کی قربانی دینی ہے, جس طرح اس لڑکے نے دی. ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے, ہم حق بیان کرنے کے لیے جو بھی تکلیف آئے اس کو برداشت کریں, اور امید ہے اس سے نصیحت حاصل کریں گے. آج رات کو انشاءاللہ یہاں سے قافلہ نکلے گا جماعت المسلمین کا مرکزی اجتماع کے لیے کراچی کے لیے. تو سب سے گزارش ہے کہ کوئی یہاں پر نہ رہے. یہ لڑکے والا جذبہ لے کر سب تیار ہو جائیں. یہ لڑکے والا جذبہ دل میں رکھ کر ہم نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلنا ہے. اللہ کے راستے میں 2 دن 2 راتیں اللہ کے راستے میں زندگی دینے کو تیار ہیں. یہ چند روپے 2000 روپے کرائے کے آنے جانے کے نہیں, ہم تو اپنی جان دینے کو تیار ہیں اللہ کے راستے میں. جب یہ ہمارا جذبہ ہوگا تو پھر دیکھیں جماعت المسلمین کیسے ترقی کرتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي